بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے امریکی MQ-9 ریپر ڈرون مار گرایا، خلیج میں امریکی فضائی نگرانی کو بڑا دھچکا۔ ایران کے دفاعی نظام نے ایک انتہائی مہنگے امریکی MQ ریپر ڈرون کو نشانہ بنا کر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ ڈرون ایران کے اہم ساحلی صوبے ہرمزگان کے قریب ایک حساس مشن میں موجود تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ڈرون پہلے ایک اہم مقام کی نگرانی اور نشاندہی کر رہا تھا، جس کے بعد ممکنہ فضائی کارروائی کی تیاری تھی۔ تاہم ایرانی ایئر ڈیفنس نے ڈرون کو لاک کیا اور اسے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ اس واقعے نے ایران کی فضائی حدود میں امریکی ڈرون آپریشن کی سلامتی پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے جدید فضائی دفاعی نظام کو اس کارروائی میں استعمال کیا۔ ایرانی موقف کے مطابق اب اس کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے ڈرون کے لیے خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ایران کے نئے ایئر ڈیفنس سسٹم کی تعیناتی امریکی ڈرون کے لیے خطرہ بڑھ گیا۔ ایران نے حالیہ عرصے میں اپنے فضائی دفاعی نظام کو مزید جدید بنانے پر توجہ دی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اس نظام کو حال ہی میں ایرانی دفاعی نیٹ ورک میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی نظام کے ذریعے امریکی MQ-9 ریپر ڈرون کو نشانہ بنانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی دفاعی نظام پہلے ڈرون کو شناخت اور پھر اسے لاک کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کے بعد ڈرون کو میزائل کے ذریعے نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔ ایرانی موقف یہ تاثر دے رہا ہے کہ اب جدید ٹیکنالوجی رکھنے والے طیاروں اور ڈرون کے لیے بھی ایرانی فضائی حدود محفوظ نہیں۔ اس صورتحال نے امریکی فضائی نگرانی اور ڈرون آپریشنز کے مستقبل پر بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایران کے ہاتھ امریکی ڈرون کا ملبہ، جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا دعویٰ۔ ایران نے امریکی اور دیگر طیاروں اور ڈرون کے ملبے کی نمائش کرتے ہوئے اہم دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس امریکی MQ-9 ریپر ڈرون سمیت مختلف ڈرونز کے پرزہ جات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ساختہ ڈرون اور دیگر فوجی آلات کے ملبے کو بھی دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ایرانی موقف کے مطابق ان ٹیکنالوجیز کا مطالعہ مستقبل کی دفاعی صلاحیت بہتر بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں 170 سے زائد ڈرونز اور مختلف فوجی آلات کے ٹکڑوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ ان ٹیکنالوجیز نے اس کے دفاع اور ڈرون صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے۔ اگر ان دعووں میں موجود معلومات درست ثابت ہوتی ہے تو یہ امریکہ کے لیے ٹیکنالوجی کے تحفظ کا اہم مسئلہ بن سکتا ہے۔ اب سب کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ ایران ان حاصل شدہ ٹیکنالوجی کو مستقبل میں کس انداز میں استعمال کرتا ہے۔ ایران کا چین سے تعاون بڑھانے کا دعویٰ، امریکی ڈرون ٹیکنالوجی پر نئی جنگ۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے امریکی ڈرون اور فوجی آلات سے حاصل ہونے والی معلومات چین کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ مقصد جدید ٹیکنالوجی کا مطالعہ اور اس سے مزید بہتر دفاعی نظام تیار کرنا بتایا جا رہا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایران اور چین امریکی ٹیکنالوجی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ڈرون ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس تعاون کو اہم قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے ماضی میں بھی امریکی ڈرون حاصل کر کے اس کی ٹیکنالوجی کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کے بعد ایرانی ڈرون پروگرام میں نمایاں پیش رفت کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اب امریکی ٹیکنالوجی کے مزید نمونے ایران کے پاس پہنچنے سے صورتحال مزید حساس ہو سکتی ہے۔ یہ معاملہ امریکہ، ایران اور چین کے درمیان ٹیکنالوجی کی مسابقت کو مزید بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے۔ امریکی دفاعی نظام پر سوالات، ایران کی الیکٹرونک وارفیئر صلاحیت پر بحث۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے جدید ریڈار اور دفاعی نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے الیکٹرونک وارفیئر پر توجہ بڑھا دی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایرانی نظام ریڈار کو جام کرنے اور اس کی نگرانی سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس حکمت عملی کے ذریعے جنگی طیاروں اور دیگر ہتھیاروں کو دفاعی نظام کے اندر تک پہچاننے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں امریکی F-35 لڑاکا طیاروں کو بھی نقصان پہنچانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورتحال کو امریکہ کے لیے جدید دفاعی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک بڑا چیلنج قرار دیا گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق موقف سامنے آیا ہے کہ صرف جدید طیاروں اور طاقتور ریڈار جنگ جیتنے کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ الیکٹرونک جنگ اور دفاعی نظام کو جام کرنے کی صلاحیت مستقبل کی جنگوں میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تاہم اس رپورٹ میں بیان کیے گئے بعض فوجی دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق فراہم نہیں کی گئی۔
آمنے ہرمز پر امریکہ اور ایران آمنے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر تہران کا سخت جواب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آبنہ ہرمز کو امریکی علاقہ بنانے کے بیان پر ایران نے سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔ فراہم کردہ رپورٹ کے مطابق ایرانی نائب وزیر خارجہ نے امریکی دعوے کو مسترد کر دیا۔ ایرانی موقف کے مطابق آبنہ ہرمز نہ کسی سوشل میڈیا بیان سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی طیارہ بردار جہاز کے ذریعے۔ ایران نے کہا ہے کہ یہ آبی گزرگاہ پہلے بھی ایران سے متعلق تھی، اب بھی ایران ہی کے کنٹرول میں ہے اور مستقبل میں بھی رہے گی۔ ایرانی حکام نے امریکہ کو دھمکی کی بجائے زمینی حقیقت تسلیم کرنے کا پیغام دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے آبنہ ہرمز کو کھولنے اور بند کرنے کے اختیار کو بھی اپنے کنٹرول سے جوڑا ہے۔ بعد ازاں امریکی میڈیا میں یہ موقف سامنے آنے کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنہ ہرمز سے متعلق بات مذاق میں کی تھی۔ یوں چند ہی گھنٹوں کے اندر بیان کے انداز میں تبدیلی نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کو مزید نمایاں کر دیا۔ 5 سال بعد طالبان کا امریکہ سے دوبارہ رابطہ، کابل میں سفارت خانہ کھولنے کی درخواست۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے 5 سال مکمل ہونے کے بعد امریکہ سے دوبارہ تعلقات کی کوششیں تیز ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق طالبان نے واشنگٹن سے کابل میں امریکی سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کی اپیل کی ہے۔ طالبان کی جانب افغانستان کے معدنیات، انفراسٹرکچر اور دیگر شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کی پیشکش کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہی طالبان حکومت ہے جس نے 2021 میں امریکہ اور نیٹو افواج کے انخلا کے بعد افغانستان میں دوبارہ اقتدار سنبھال لیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق طالبان اب امریکی سرمایہ کاری اور پابندیوں میں نرمی کے ذریعے افغانستان کی معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ بھی طالبان حکومت کے ساتھ مکمل تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ اس کی وجوہات میں سرحدی علاقوں میں دہشت گردی اور طالبان کی بعض پالیسیوں پر امریکی تحفظ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایران کا میزائل حملہ، خلیج میں امریکی بحری موجودگی پر دباؤ بڑھ گیا۔ ایران کی جانب سے کروز میزائلوں کے استعمال اور امریکی بحری موجودگی کو نشانہ بنانے کے دعوے سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بحرین میں امریکی اڈے پر حملے کے بعد امریکی بحریہ نے اپنے لاجسٹکس انتظامات میں تبدیلی کی ہے۔ نیوز رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یو ایس ایس ابراہم لنکن کو سپلائی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد امریکی بحری سرگرمیوں کے لیے بحرین اور متحدہ عرب امارات کی بجائے دور دراز مقامات استعمال کرنے کی بات کی گئی۔ رپورٹ میں ڈیگو گارشیا کو ایک ممکنہ متبادل لاجسٹک مرکز قرار دیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ علاقہ ایران سے تقریباً 4000 کلومیٹر دور ہے، جس کی وجہ سے اسے نسبتاً محفوظ سمجھا جا رہا ہے۔ تاہم رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ سامنے آیا ہے کہ ایران کے پاس دور دراز اہداف تک پہنچنے کی صلاحیت رکھنے والے میزائل بھی موجود ہیں۔ اس صورتحال نے خلیج میں امریکی بحری موجودگی اور مستقبل کی فوجی حکمت عملی پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ عراق کے اربیل میں ڈرون حملے، ذمہ داری تاحال واضح نہیں ہو سکی۔ عراق کے صوبہ اربیل میں رات کے وقت متعدد ڈرون حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حملوں کے نتیجے میں بعض علاقوں میں املاک کو نقصان پہنچا اور جھاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ آگ پر قابو پانے کے لیے سول ڈیفنس کی ٹیموں کو کارروائی کرنا پڑی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان واقعات میں کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اہم بات یہ ہے کہ ان حملوں کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی۔ ایران نے بھی ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی، جبکہ دیگر مسلح گروپس کی جانب سے بھی کوئی واضح دعویٰ سامنے نہیں آیا۔ اربیل میں امریکی تنصیبات اور دیگر حساس مقامات کی موجودگی کے باعث یہ واقعہ خاص اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ ان ڈرون حملوں کے پیچھے کون تھا اور ان کا اصل ہدف کیا تھا۔ ایران کا مذاکرات کی پیشکش مسترد کرنے کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق قطر اور پاکستان کے ذریعے ایران تک امریکہ کی جانب سے مذاکرات کا پیغام پہنچایا گیا۔ ایرانی حکام نے مبینہ طور پر واضح کیا ہے کہ پیغامات کا تبادلہ ضرور ہو رہا ہے، لیکن اسے باقاعدہ مذاکرات قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایرانی موقف کے مطابق امریکہ کے ساتھ رسمی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ تاحال نہیں کیا گیا۔ رپورٹ میں ایران کے وزیر خارجہ کی جانب سے ثالثوں کے ذریعے رابطوں کی تصدیق کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے آمنہ ہرمز پر سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ایران نے مبینہ طور پر
اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے حرمت پر فیصلہ ایران کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس صورتحال میں جنگ بندی کے مستقبل اور دوبارہ فوجی کارروائیوں کے امکانات پر بھی تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اگلے چند دن انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں کیونکہ مذاکرات، جنگ بندی اور فوجی کشیدگی تینوں محاذوں پر صورتحال تیزی سے بدل سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔